برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ لیز ٹرس محض 6 ہفتے عہدے پر رہیں۔ لیز ٹرس کا کنزرویٹو پارٹی کی صدارت بھی چھوڑنے کا اعلان۔ لیز ٹرس نے بادشاہ چارلس سے ملاقات میں اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ مختصر ترین عرصے تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں۔ چند دنوں میں مارچ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، چوروں کی غلامی سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا سرگودا یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب۔ عمران خان نے گورنر پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ سیاسی رہنماؤں کو طلبہ سے خطاب سے روکیں۔ انہوں نے وی سی سے کہا تھا کہ عمران خان کو نہ بلائیں۔ میرا نام سن کر حکومت کی طرح گورنر کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ سندھ کے گورنر اور مولا جٹ کو دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہمارا وزیر اعظم جب پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست مسترد کر دی۔ سیاسی اداکار نہیں، لیول پلینگ فیلڈ دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی درخواست کی سماعت میں ریمارکس۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں قائم 5 رکنی لارجر بینچ نے حکومت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عمران خان کو نوٹس جاری کرنے کی حکومتی استدعا فی الوقت مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لیں گے۔ مزید آڈیو لیکس روکنے کا حکم دیا جائے، عمران خان کی سپریم کورٹ سے استدعا۔ عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کی نگرانی، ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا جے آئی ٹی بنائی جائے۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرا کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ اعتزاز احسن نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی خبروں پر خاموشی توڑ دی۔ پیپلز پارٹی چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں، اعتزاز احسن نے واضح کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ عمران خان میرے دوست ہیں مگر پیپلز پارٹی میرا خاندان ہے، میرا پیپلز پارٹی چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں۔ اعتزاز احسن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک گروہ کو خبر مل گئی کہ میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں۔ پرویز مشرف نے کہا آپ وزیر اعظم بنے، میں تب بھی تیار نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں کو میرے خلاف بھڑکایا نہیں جا سکتا کیونکہ میں ان سے بڑا جیالہ ہوں۔ کسی بھی رکن اسمبلی کی گرفتاری سے قبل اسمبلی کے اسپیکر سے اجازت لینا لازمی ہوگا۔ قومی اسمبلی کے احاطے سے گرفتار کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ پارلیمنٹ میں کسی رکن کی گرفتاری کے لیے قواعد اور ضوابط میں ترامیم منظور کر لی گئیں۔ قواعد میں ترمیم کی تحریک مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی۔ مجوزہ ترامیم میں کہا گیا کہ گرفتاری کے بعد تحویل میں رکھنے کے مقام سے بھی آگاہ کرنا ضروری ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان کے ایک ساتھ 7 نشستوں پر انتخابات لڑنے پر سوال اٹھا دیا۔ کہتے ہیں ایک ایم این اے کی طرف سے 7 نشستوں پر الیکشن لڑنے کی سمجھ نہیں آتی۔ میرا ماننا ہے کہ آئین کے مطابق ایک سٹنگ ایم این اے 7 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سماعت کی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کہتے ہیں 150 استعفے آئے ہیں، کہاں ہیں استعفے، لے آئیں، ابھی قبول کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان انتخابی ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سائفر معاملے پر انکوائری کے لیے ایف آئی اے نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق سیکریٹری اعظم خان کو طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے اعظم خان کو 25 اکتوبر کو طلبی کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ ملک میں گندم کے بحران کا خدشہ، وفاقی حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گندم کی بوائی کے لیے بیج کی فراہمی کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاقی حکومت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب نے ہماری درخواست کے باوجود کہا کہ ہمیں بیج نہیں چاہیے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر 10 لاکھ ٹن گندم فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں پنجاب کو 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی فوری فراہمی کی درخواست کی گئی۔ ملتان نثر اسپتال کے ڈیڈ ہاؤس سے لاوارث لاشیں پولیس کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری۔ پولیس کے حوالے کی گئی مزید 18 لاوارث لاشوں کی تدفین کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا۔ ایس او پیز کے مطابق ڈی این اے سیمپل لینے کے بعد لاوارث لاشوں کی تدفین ایدھی کی مدد سے کرائی گئی۔ نثر ڈیڈ ہاؤس سے پولیس کو دی جانے والی لاشوں کی تعداد 78 ہو گئی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے لاشوں کے واقعے کا ذمہ دار پولیس کو قرار دے دیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مہنگا، اوپن مارکیٹ میں سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 7 پیسے بڑھ کر 220 روپے 95 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 2.5 روپے کم ہو کر 225 روپے 40 پیسے ہو گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں متحدہ عرب امارات نے نمیبیا کو 7 رنز سے شکست دے دی۔ شکست کے بعد نمیبیا کا ورلڈ کپ میں سفر ختم ہو گیا۔
آج کے پہلے میچ میں سری لنکا نے نیدرلینڈز کو 16 رن سے ہرا دیا۔ گروپ اے سے سری لنکا اور نیدرلینڈز نے سپر 12 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ٹی 20 ورلڈ کپ کے بڑے ٹاکرے پاک بھارت میچ کے دوران بارش کے امکانات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا امکان 96% تک جا پہنچا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ اتوار کو آسٹریلوی شہر میلبرن کے کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ اتوار کو میلبرن میں شدید بارش کی پیش گوئی، میچ سے قبل ٹریننگ سیشن بھی شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ اور ملک کے بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی، موسم سرما کی پہلی برف باری سے درجہ حرارت منفی ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی برف باری، جبکہ میدانی علاقوں میں موسلادھار بارش کا آغاز ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں اور برف باری کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ بابو سر ٹاپ، بٹا کنڈی، جھیل سیف الملوک، مالم جبہ اور کالام میں شدید برف باری ہوئی۔